ہماری زندگی میں جو امتحان ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں، ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے، کیونکہ کوئی انسان بھی اس سے خالی نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پڑتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشکل میں پڑا، وہاں سے نکلا، آگے ایک اور آگے، پھر آگے ایک اور آگے، اور اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا سے زیادہ ہم پر ہی کو مصیبت آ ٹوٹی. حالانکہ اگر ہم دوسروں کی بات سنیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ بھئی ان کی پریشانی تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلات کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی جہاں مشکلات ہیں وہاں آسانیاں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر سیکھو، صبر کرو، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. جب مشکل آئے تو ہمیں تو صرف مشکل ہی نظر آتی ہے، آسانی کون سی ہے وہاں، یا اس میں خیر کون سی ہے؟ تو پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان میچور ہوتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے، جو لوگ مشکلات سے نکلتے ہیں اور محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جن بچوں کو سونے کا نوالا ملتا ہے عام طور پر وہ بڑے ہو کر نکمے ہی ثابت ہوتے ہیں. تو مشکلات جو ہیں دنیا میں بھی انسان کو پختہ کرتی ہیں، اور آخرت میں تو خیر بہت سارے اجر و ثواب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر ملتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر کریں کیا ہم؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اس کا تقوی اختیار کریں. اور تقوی کیا ہے کہ جن کاموں کا اس نے حکم دیا وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں، کیونکہ اس کے بڑے فائدے قرآن میں بتائے گئے تقوی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یعنی رزق کا وہ دروازہ کھلے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. اسی طرح اجتماعی طور پر جس قوم کے اندر تقوی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے، لوگ کافی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں. ایسے میں صرف مشکلات کا تذکرہ کرتے رہنے سے مشکلات نہیں حل ہوتی. مشکلات میں قومی طور پر، اجتماعی طور پر سب کو مل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. جو مظلوم اور محروم طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز
اللہ سے دعا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، نماز پڑھنا، اور خاص طور پر رات کی نماز یعنی تہجد. تہجد جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت اس سے دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے یعنی آدھی رات کے بعد، تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی زنا کے ذریعے کمائی کرتی ہے، اس کی پکار نہیں قبول ہوتی. پھر اسی طرح دوسروں کی مصیبت دور کرنا، یعنی اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ بیٹھا نہ رہے، غم نہ مناتا رہے، ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ اٹھ کے باہر نکلے، دیکھے اور کس حال میں ہے، ہسپتال کا وزٹ کر لے، جا کے بیماروں کو دوائی لے کے دے، ان کے کسی آپریشن کا بندوبست کرے، ان کی کسی مشکل کو آسان کرے، غریبوں کی کسی بستی میں نکل جائے. آپ دیکھیں کہ مہاتما بدھ جو تھا وہ کیوں نکل آیا تھا اپنے سارے عیش و عشرت سے، آرام سے. جب وہ دیکھتا تھا دوسروں کو تکلیف میں تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکا، اس نے ساری نعمتیں چھوڑ دی اپنی، کیونکہ اس کو سکون نہیں تھا. اس میں سکون ملتا ہے جب انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، چاہے اپنے مال سے کرے، چاہے اپنے وقت سے کرے، چاہے اپنی کسی صلاحیت سے کرے. جو آپ کو آتا ہے آپ اوروں کو سکھا دیں، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے ان تک پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کسی کو راشن کی ضرورت ہو، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو، کسی کو دوائی کی ضرورت ہو، کوئی پتہ نہیں کہاں تڑپتا محتاج بیٹھا ہو، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے صرف غم کر رہے ہیں، دکھ کر رہے ہیں، پریشانی کر رہے ہیں کہ ہماری مشکل آسان نہیں ہو رہی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو، ہماری تکلیف دور ہو، تو پھر ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. نہ صرف یہ کہ دنیا میں آسانی ہوگی بلکہ آخرت میں بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرے اور اس پہ ظلم ہونے بھی نہ دے، خود بھی نہ کرے اور کسی اور کو بھی نہ کرنے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. آپ دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، اللہ آپ کی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن میں اس کے عیب کو چھپا دے گا. یعنی اگر کسی کی کوئی ایسی خامی پتہ چلی، کوئی خرابی پتہ چلی تو اس کو شہرت نہیں دینی چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگی تکلیف میں آپ کی دعائیں سنی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوشحالی میں، آسودگی میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں زیادہ دعائیں کیا کرے. کیونکہ جب ہمارے دن اچھے ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ہم اس وقت اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف زیادہ رجحان کرنا چاہیے، لیکن ہم اسی کو بھول جاتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ کیا کرے انسان اس وقت؟ اچھے دنوں میں اللہ کو پکارے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ جب آسمان پہ ہماری دعائیں جاتی ہیں یعنی پریشانی کے وقت، کہتے ہیں کہ یہ آواز پہلے تو کبھی نہیں سنائی تھی، یہ کو پہلی دفعہ ہی آئی ہے. یعنی جو بندہ کبھی نہیں پکارتا، صرف تکلیف میں پکارتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکلیف میں نہ پکاریں، تکلیف میں بھی پکاریں، اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کی بھی سنتا ہے، جو نہیں کرتا اس کی بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ سب کا اللہ ہے.
وہ سب کا رب ہے. تو بہرحال ہمیں دوسروں کی تکلیف میں ان کے کام آنا ہے اور اپنے اچھے حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کو پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب ایک صحابی ہیں ان سے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاؤں جیسی نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ فرقان میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. یہی سبع مثانی 7 آیتیں ہیں، یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور آج وہ چیز نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی، یعنی سورۃ فاتحہ اور ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں. جو شخص ان کو پڑھ کے کوئی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. لہذا اپنی دعاؤں میں یہ دونوں چیزیں شامل کر لینی چاہیے. یہ رقیہ بھی ہے. رقیہ کا مطلب ہے دم، یعنی آپ نے کسی کو دم کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے اوپر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہاتھ میں پھونک کے سارے جسم کے اوپر آپ پھیر لیں، اپنے آپ کو جھاڑ دیں. پھر کل ہو اللہ پڑھ کے، کل اعوذ برب الفلق پڑھ کے، کل اعوذ برب الناس. مثلا رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی یا ویسے ڈپریشن ہوا ہے، کوئی دل خراب ہو رہا ہے، کچھ بھی. اور ایک چیز اور شامل کر لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پھونک ماریں، تھتکاریں، تاکہ شیطانی وسوسے ختم ہو. یہ شیطان ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ویسے بھی انسان جیسے سوچنے لگتا ہے نا، پھر ویسی چیزیں ہونے بھی لگتی، اس کو نظر بھی ویسی آتی ہے. دوسری دعا جو بہت فائدہ دیتی ہے غم میں، رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں، مشکلات میں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے لگتے ہیں اس میں اٹکا ہوا جاتا ہے، کام ہی نہیں ہوتا، ہر چیز میں پریشانی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، مختصر، اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا اشرک بہ شیئا. انسان زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وجہ ہی نہیں پتا ہوتی، پتہ نہیں کس بات پہ دل گھبراتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے، لگتا ہے جیسے کچھ ہو گیا، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، شیطان انسان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کو کہتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس کو کوئی پریشانی ہو، غم ہو، کوئی بیماری ہو، سختی ہو، تکلیف ہو، وہ کیا کہے اللہ ربی لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ. پچھلی دعا اگر مشکل ہے تو یہ تو کچھ مشکل نہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، بس یہ پڑھتا جائے تو اس انسان سے وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بچے کا کوئی خیال آ جاتا ہے، ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اکیلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو، طرح طرح کی شیطان پریشانیاں آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی اور وہ دشمن ہے نا، چھوڑتا نہیں. اور اس کو پتا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اس سے ہر غلط کام کروایا جا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں غموں سے، تکلیفوں سے. تو اب آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی ضروری نہیں کہ 1,40,000 پڑھے. کچھ لوگ گھبرا کے پھر پڑھتے ہی نہیں. قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ 1,00,000 پڑھیں یا 1,25,000 پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن دل سے پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح یہ کلمات دکھ دور کرنے والے بھی ہیں. دکھ ہو رہا ہے نا، ڈسٹرب ہے آپ، دل پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم کی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے، وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مشکل وقت میں، تکلیف اور گھبراہٹ کے وقت میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اسی طرح بعض اوقات آپ کو اچانک خبر سنتے ہیں اور آپ کا دل گھبرا اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، آپ نروس ہو جاتے ہیں. تو اس وقت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام ویسے بھی اگر آپ پڑھیں نا 7 دفعہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری مشکلوں کو کفایت کرتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھبراہٹ شروع ہو ادھر سے پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا، خود کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا. پھر اسی طرح کثرت سے استغفار جو ہے یہ بھی عذاب سے بچانے والا ہے. بیماریوں کا علاج بھی ہے استغفار، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا وہ دل پہ بوجھ ڈالتے ہیں. وہ دل پریشان ہوتا ہے تو دل کا خون جو سارے جسم میں جاتا ہے، سارے جسم میں پریشانی پھیلتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. امام ذہبی کہتے ہیں اللہ کے غضب کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ڈر لگتا ہے نا آپ کو کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو، میں نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے. ہر انسان کو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے اور میری کوششیں کیا ہیں جو اس کے لیے میں کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں. تو اگر ایسی چیز دل میں آ رہی ہو تو اس وقت انسان سچی توبہ کرے اللہ سے اور سحری کے وقت استغفار کرے اور اپنی ساری حاجتیں اور مناجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرے. 7ویں چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ دعا جو ہے
یہ بھی بہت زبردست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے. اگر کسی کو بھی ڈپریشن وغیرہ ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر غم دور کرنے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں ساری چیزیں آ گئی. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض داری اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے، کہ اللہ ہماری زندگی سے یہ ساری چیزیں نکال دے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اور پھر جو بیمار ہو، قریب ہو، اس کو آپ خود بھی دم کریں. خواتین بھی کر سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں گھر میں، آپ اپنے بچوں کے اوپر ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جھاڑ سکتے ہیں ان کو قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں خوشیاں عطا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.